وزیر اعلیٰ سندھ کے غالباً پہلے کابینہ کے اجلاس میں انتظامیہ بھی تھی، پولیس کے افسران بھی تھے، اور وہاں جو اعداد و شمار دیے گئے وہ انتہائی دہلا دینے والے تھے، اور یقیناً یہ اعداد و شمار وہ جو اصل میں جو کرائم ہو رہے ہیں اس سے بہت کمی ہوں گے. کہ یہ کہا گیا کہ جناب صرف 72 دن میں، یعنی جنوری، فروری اور 12 مارچ تک کہہ سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر اس دوران رہے، کوئی 16,000 واقعات ہوئے ہیں اسٹریٹ کرائم میں. 72 دنوں میں جو کہتے ہیں جی قتل ہوئے، اغوا برات حیوان 84 ہوئے، بطہ خوری کے واقعات ہوئے، اور پھر موبائل اور موٹر سائیکل چھیننے کی تو غالباً 100 سینچری تقریباً روزانہ ہوتی ہے جو رپورٹس ہوتے ہیں. کمال ہے کہ اتنا بڑے واقعات ہوں، سانحات ہوں. یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس اور اس کے افسران کے ایک حلقے کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور ابھی ایک مشہور کیس چل رہا ہے جس میں ایک تاجر کو اغوا کیا گیا ہے. CTD پتہ نہیں کون سا ادارہ بنا ہوا ہے. یعنی کھلے عام پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کرائم ہو رہے ہیں. پولیس کے افسران کی شراکت بھی ہے، غفلت بھی ہے. میرے ساتھ احمد چنائی صاحب ہیں، بڑا انہوں نے CPLC میں جب تھے کام کیا. آج کل سوری ٹو سے مجھے چنائی صاحب پڑھا ہے کہ موجودہ CPLC کے سربراہ بھی اتنے ہی سرگرم ہوں گے، لیکن چنائی صاحب پہلے بھی اور بعد میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. چنائی صاحب، یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو میں نے دیکھا کہ معتبر انگریزی اخبار نے سر ورق پہ دیے کہ 16,000 اسٹریٹ کرائم 72 دنوں میں ہوئے. کیا اس کی مثال اس سے پہلے بھی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ تو صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں موبائل چھیننے کی وارداتیں، چھینا جھپٹی اور دوسرے جو واقعات ہیں وہ 1000 کے قریب روزانہ ہوتے ہیں. اور اس کو اگر 50% بھی صحیح مان لیں تو اگر 500 بھی ہوتے ہیں تو 72 دنوں میں یہ فگر جو ہے وہ 36,000 کے قریب کا آتا ہے. تو کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کا جو ازدحام ہے وہ چل رہا ہے، بڑی تیزی سے عروج پر ہے. اور اس کی روک تھام کے لیے جو مناسب اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے شہر کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی، ای پولیسنگ کی بات کی، پورے شہر میں جو ہے وہ CCTV نیٹ ورک کی بات کی، تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے بجٹ پاس ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں، عرصہ دراز سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن ہم اب تک جو ہے وہ مطلوبہ تعداد کیا، ہم تو اس کے قریب کہیں نہیں پہنچے. نہیں چنائی بھائی، احمد بھائی، میں اگر سگنل توڑ کے نکلنے کی ہمت کیا کروں، اس کے قریب بھی پہنچ جاؤں کہ ایک لائٹ نہ میری جل رہی ہو، مجھے وہ گھر سے پکڑ لیں گے. اتنی ایفیشنسی ہے، آپ چھوڑیے، کیونکہ وہ ان کو دوسرے اس سے فائدے ہوتے ہیں. میں لفظ بھتے کا استعمال نہیں کرتا. ایفیشنسی تو بہت ہے اس معاملے میں. ہر چوراہے پہ دیکھیں گے بیچارے پور روزے کھانے والے موٹر سائیکل والوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، پیسے سام رشوت لیے جا رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں. میں تو یہ بھی ہے جو میں نے آپ سے کہا، ان جرائم میں خود آپ کے اگر آپ کیمرے بھی لگا لیں، فیسلٹیز بھی دے دیں، پولیس افسران شامل ہیں. اور یہ کیا CTD کیا ہے؟ یہ کتنے دن سے خبر چھپ رہی ہے کہ اس کا جو ہے سربراہ جو ہے ملوث تھا ایک تاجر کو اغوا کیس میں. کیا کر لیا آپ کے IG صاحب نے؟ دیکھیے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلسل تسلسل ہے پولیس کی کارکردگی کا، کہ بہت سارے سوجہ نشانات ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں آپ سگنل پر رکتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ پکڑے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں سگنل پہ رکتے ہیں وہاں آپ اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ پولیس یہ کام کیوں کرتی ہے، تو ظاہر ہے مانیٹری گینز، کوئی اور گین، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پس پش کام کر رہی ہوتی ہیں. اور جہاں کرائم کو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے، جہاں کوئی مانیٹری گین نہیں ہوتا، وہاں پھر ہم جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں. اور شہری ہمیشہ جو ہے وہ اس دکھ کے جو ہے وہ ایک دکھی بھری کہانی ہوتی ہے. آپ نے تاجر کے اغوا کی بات کی جس میں CTD کے افسران ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کورٹ سے ایک DSP رینک کا پہلے انسپیکٹر تھا، پھر شاید DSP ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، جو اغوا برائے تاوان کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا. اس کے خلاف ٹھوس ثبوت تھے
اور اس کے بعد اس کے ساتھ مطلب مختلف وارداتوں کے جو ہیں وہ فٹ پرنٹس بھی اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن پھر بھی عدم ثبوت بہت سارے کرائم کو جو ہے وہ نزدیک جس کو کہتے ہیں کہ جس کی صحیح طریقے سے میپنگ نہیں ہوئی، صحیح طریقے سے کیسز پٹ فارورڈ نہیں ہوئے۔ دیکھیں چنائے صاحب ایک اور بات بھی تو ہے نا، آپ مجھے بتائیے چنائے صاحب کہ چلے پولیس بھی اپنی جگہ، اب تو آپ کی رینجر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں نے اس وقت بھی اپنے ان سے معلوم کیا تھا کہ رینجر کس قانون کے تحت موٹر سائیکل والوں کو روک سکتی ہے، گاڑی والوں کو روک سکتی ہے، ان کو تو اس بات کا رائٹ نہیں ہے، وہ تو پیراملٹری فورسز ہیں، یعنی ان کو بھی رکھ کر بھی آپ یہ اسٹریٹ کرائم کی عادت ہے، تو پھر کیوں ان لوگوں کو سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کتنے 22,000 رینجرز کے لوگ ہیں یہ جنا کوٹ کے جو جن کے ماتحت آتے ہیں، یعنی یہ 22,000 ان کے 22,000 پولیس والوں کے 50,000 تو ہوں گے نا۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں آدھی سے زیادہ ڈیوٹیاں وزیروں کو افسران کے گھروں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چنائے صاحب دیکھیں میں اس میں اگر رینجرز کا ترجمان ہوں گا تو اس کا میرے پاس بہت سیدھا سا جواب ہے کہ جی ہم ان کو ٹریفک وائلیشن پہ نہیں روک رہے اور ہم ان کو شک کی بنیاد پر روک رہے ہیں۔ جہاں شک کی بنیاد ہوتی ہے وہاں پر آپ کسی کو بھی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں وہ ورژن دے رہا ہوں کہ جو ایک آرڈر آف دا ڈے ہے یا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک قانون ہے، لیکن میں یہ پھر سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر کسی شہری کو ناجائز روکا جاتا ہے، ناجائز اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بالکل کلیئر بات آپ سے کر رہا ہوں، لیکن پھر جب یہ بات آ جاتی ہے کہ جی ہم نے تو روکا تھا شک کی بنیاد پہ کہ شاید اس کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے، شاید وہ دہشت گردی کی واردات کرنے نہیں جا رہے، ہم ان کی تلاشی لے رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا کہ جی کیوں روکا گیا یا کیوں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کرمنلز کو روکنے کے لیے اور طریقہ کار کیا ہیں، لیکن جہاں میں پھر بات کر رہا ہوں سی سی ٹی وی کیمرہ مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں ساری دنیا میں سائنٹیفک کرائم میپنگ ہوتی ہے۔ جب سائنٹیفک کرائم میپنگ ہوتی ہے تو اس کرائم میپنگ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جی کرائم احمد ہو رہے بھائی ہیں اگر آپ کیمرے میں دیکھ بھی لیں، ہم تو کیمرہ تو چھوڑیے، وہ تو پکڑے گئے ہیں، وہ تو ملوث بتائے جا رہے ہیں تاجر کے اغوا میں، آپ نام لے رہے ہیں ان کا، وہ خود ملوث ہیں، ان کو کھڑا کرے نا، کھمبے سے باندھے نا سڑک کے سامنے اور دکھائیں نا لائیو، میں تو دکھاؤں گا لائیو اگر وہ نظر آ جائیں۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ملوث ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے۔ آگے میں سمجھتا ہوں 2 سٹیپس ہیں جو امپورٹنٹ ہم نے فالو کرنے ہیں۔ ایک سٹیپ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی سخت ہو کہ اس میں بچنے کی گنجائش نہ ہو، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کورٹ ان پروسیکیوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ان کے کیے کی سزا دے۔ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں کہ جب تک سزا نہیں ہوتی، اور سزا نہ ہونے کا صرف ایک ہی ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا وٹنس صحیح نہیں تھا، اس کا کیس صحیح پٹ اپ نہیں ہوا تھا۔ آج اگر ہماری یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، ان کو بھی اتنے ہی پیسے ملیں جتنا وکیل صفائی کو ملتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ان کو سزا بھی ہو